أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں یتیم بچیوں کے سلسلے میں ان کے اولیاء کی طرف سے جو زیادتی نکاح کے نام پر کی جاتی تھی اور اس کے ذریعے سے ان کی حق تلفی کی جاتی تھی، ان کے مال میں خرد برد کیا جاتا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اسی سلسلے میں نکاح کے بعد عورتوں کا مہر ادا کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی تھیں اس کا تذکرہ ہے. جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ نکاح کے بعد عام طور پر اگر یتیم بچیوں سے ان کا والی نکاح کرتا تو پھر وہ مہر ادا نہیں کرتا تھا. یوں بھی اگر کسی عورت سے کوئی شادی کرتا تو مہر کے سلسلے میں عام طور پر عورت کے مقابلے میں اس کا جو ذمہ دار ہوتا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا تھا. مہر کا مال عورت کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا بلکہ عورت کا باپ، اس کا بھائی یا اس کا چچا جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ اپنے قبضے میں اس کو رکھتا تھا. اور کبھی مرد خود اپنی بیوی سے زبردستی حق معاف کرانے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر اس کے ہاتھ میں مہر دینے کی ضرورت پڑتی تو بدرجہ مجبوری دیتا تھا، خوش دلی سے نہیں دیتا تھا. تو قرآن نے اسی پہلو کی اصلاح کی یہاں کوشش کی ہے. مہر چونکہ عورت کا حق ہوتا ہے، مرد اور عورت جب ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں تو نکاح ہوتے ہی مہر واجب ہو جاتا ہے. ایسے ہی صحبت ہو گئی تو واجب ہو گیا. تو اب وہ مہر عورت کا حق ہوتا ہے. عورت کی عزت، اس کی تکریم اور اس کے احترام کے خاطر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کا حق ہوتا ہے. تو اب جس شخص نے کسی عورت سے شادی کر دی تو پھر وہ مہر ان کے حوالے کرنا پڑتا ہے. تو قرآن نے اسی کو کہا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. صدقات مطلب مہر، نحلہ خوش دلی سے دینا. جو حصہ ہوتا ہے متعین حصے کو بھی کہتے ہیں اور خوش دلی سے دینے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو وہاں عورتوں کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا، دوسرے اگر کیا بھی جاتا تو خوش دلی سے نہیں، بوجھ سمجھ کر بددلی سے ان کے حوالے کیا جاتا تھا. اسی لیے قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو، یعنی ان کے حوالے کرنا چاہیے اور خوش دلی سے کرنا چاہیے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. اگر اس میں سے کسی حصے سے وہ خوش ہو کر تمہارے حوالے کر دے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. تو تم خوشی خوشی اس کو کھا سکتے ہو. کیونکہ عورتوں سے وہ زبردستی مہر معاف کرواتے تھے یا کم کرواتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ یہ تو عورت کا حق ہے تو اس کو دینا ہی ہے. لیکن اگر وہ خود خوش دلی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے اور کہہ دے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یا پورا مہر وہ خود معاف کرنا چاہے، وہ خود آپ کو دینا چاہے، تب آپ لے سکتے ہیں. ورنہ اس کے راضی نہ ہوتے ہوئے آپ نہیں لے سکتے، یا زبردستی اس سے معاف کرانا یہ بھی صحیح نہیں ہے.
عام طور پر بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے، یہاں تو الحمدللہ نکاح کی مجلس میں مہر ادا کیا جاتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا، لیکن بعض علاقوں میں بڑے بڑے مہر نکاح کی مجلس میں مقرر تو کیے جاتے ہیں لیکن ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ اب مرتے وقت زبردستی، یا تو مرد مر گیا یا بیمار ہے تو زبردستی عورت سے معاف کروایا جاتا ہے، تو یہ ان کے حق کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں، یہ اس کا حق ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر وہ خوش دلی سے خود راضی ہو کر اپنا مہر پورا معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے تو فَكُلُوهُ ہنی مری، ہنی کہتے ہیں لذت سے کسی چیز کو کھانے کو، اور مری کہتے ہیں جلدی ہضم ہو جاتا ہے، تو آپ خوش دلی سے اس کو لے سکتے ہو، اس میں آپ کے لیے پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت سے ایک تو معلوم ہو گیا کہ مہر عورت کا حق ہے، اس کے حوالے کرنا ہے، یہ عورت کے ولی کا حق نہیں ہے، اس کے باپ یا اس کے بھائی کا حق نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ دوسری چیز، نکاح کے بعد مہر دینا پڑتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو یہاں بتایا کہ آدمی مہر دے تو خوش دلی سے دے، بد دلی سے نہیں دے، اس لیے کہ عورت کا حق ہے۔ جب آپ عورت سے نکاح کر رہے ہیں، ان سے صحبت کر رہے ہیں تو اس کا معاوضہ، ان سے محبت کا اظہار، ان کے احترام کا اظہار یہ مہر کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز بتائی کہ اگر وہ خود سے راضی ہو کر کوئی حصہ معاف کر دے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم زبردستی ان سے معاف نہیں کروا سکتے۔ بہرحال یہ باتیں مہر کے سلسلے میں اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچ سمجھ کر قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا